فرض نماز کے بعد یہ اجتماعی دعا ہے ہی نہیں. فرض نماز کے بعد کسی قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے, فقہ کی کسی کتاب میں نہیں ہے, جو عربی مستند کتابیں ہیں, اردو کتابوں کی بات نہیں کر رہا میں. نہ امام حنیفہ سے منقول, نہ امام شافعی سے. ظاہر ہے ان سے اس لیے منقول نہیں ہے کہ ہوگی تو ایک چیز, ائمہ مجتہدین تو اسی کی قائل ہوتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے. لوگوں میں کہتے ہیں نماز کے بعد دعا کرنے کی کوئی حدیث ہم نے آج تک نہیں پڑھی. تو میں نے کہا پڑھ لو. تم نے نہیں پڑھی اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ حدیث ہے ہی نہیں. محدث جلیل علامہ سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ معارف السنن میں 6 حدیثیں اس پر لائے. آپ ترمذی کی شرح میں حدیثیں پڑھ لیں, ساری تفصیل اس میں موجود ہے. فرض نماز کے بعد دعا کرنا, یہ مسئلہ بڑا لوگوں کے ذہن میں الجھا رہتا ہے اور اس پر کافی ڈیبیٹ بھی ہوتی رہتی ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کی حیثیت کیا ہے, دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیے اس موقع کی جو روایات ہیں, جو عبارات ہیں, اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انشاءاللہ یہ الجھنیں ختم ہو جائیں گی. فرض نماز کے بعد دعا کرنا یہ بالکل صحیح احادیث سے ثابت ہے, اور دعا ظاہر سی بات ہے بڑی اہمیت کی چیز ہے. خاص طور سے قرآن و حدیث میں دعا کرنے کی طرف خصوصی توجہ دلائی گئی ہے, اور بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جس میں خصوصیت کے ساتھ دعا قبول بھی ہوتی ہے. جیسے کہ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کس وقت دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ دبر الصلوات المکتوبات, فرض نماز کے بعد دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا مستحب ہے, پسندیدہ ہے, دعا کی قبولیت کا موقع ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا. دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ امام سلام پھیرا, 7 لوگ بیٹھے ہیں تسبیح پڑھ رہے ہیں یا اسی طریقے سے سلام پھیر کے بیٹھے ہیں, تو سارے لوگ امام کے انتظار میں رہتے ہیں کہ امام ہاتھ اٹھائے گا تو پیچھے مصلی بھی اٹھائیں گے, امام جب دعا کو ختم کرے گا تو مصلی بھی ختم کر دیتے ہیں. یوں لگتا ہے کہ یہاں بھی اقتدا چل رہی ہے, حالانکہ جب امام نے سلام پھیر دیا تو اب مقتدی اور امام یہ سارے منفرد کی حیثیت سے ہو گئے. اب یہاں پہ اقتدا کا جو تعلق تھا وہ ختم ہو گیا. اب امام دعا کرنا چاہے کرے, نہ کرنا چاہے نہ کرے, مصلی دعا کرنا چاہے کرے, نہ کرنا چاہے نہ کرے, یعنی کوئی کسی سے بدھا ہوا نہیں ہے. اگر کوئی آدمی دعا کر رہا ہے, بغل والا جانا چاہتا ہے, اٹھ کے وہ چلا جائے. اسی طریقے سے اگر امام مختصر دعا کر رہا ہے تو بقیہ مقتدی اپنی مختصر دعا نہ کریں بلکہ وہ طویل دعا مانگ لیں, یا امام طویل مانگ رہا ہے, مقتدیوں کو کہیں جانا ہے وہ اٹھ کے چلے جائیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کوئی کسی سے بدھا ہوا نہیں ہے. ہر آدمی کو اپنی اپنی دعا کرنی چاہیے, اپنے طور پر دعا کرنی چاہیے. سارے اکٹھے بیٹھ کے کرتے ہیں تو یہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ اجتماعی دعا ہو رہی ہے, حالانکہ اجتماعی دعا نہیں ہوتی بلکہ یہ شکل بن گئی اجتماع کی. جس کو جتنی دیر مانگنا ہے وہ مانگے گا, اس کے بعد چلا جائے گا. اس میں کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات کہ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں, جیسے ظہر کی نماز ہے, مغرب کی نماز ہے, عشاء کی نماز ہے, ان نمازوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختصر دعا کرتے تھے, پھر اس کے بعد سنت کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو ان نمازوں میں امام نے سلام پھیرا, اس کے بعد امام مختصر دعا کر لے, پیچھے بھی اپنی اپنی طور پر مختصر دعا کر لیں, اس کے بعد سنت کے لیے کھڑے ہو جائیں. سنت کے بعد آپ جتنی لمبی چاہیں, پورا وقت آپ کا ہے, جتنا چاہیں جس طریقے سے چاہیں آپ دعا کریں, کوئی آپ کے اوپر روک ٹوک نہیں ہے. اور جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں اس میں آپ سلام پھیرنے کے بعد سے ہی دعا میں مشغول ہو سکتے ہیں. تو یہ حقیقت ہے دعا کی, اس میں کسی کو کسی پر اعتراض بھی نہیں ہوگا. کوئی مانگتا ہے نہیں مانگتا ہے وہ اس کا معاملہ ہے, جس کو مانگنا ہے وہ بیٹھ کر کے اللہ سے مانگے. یہ خصوصیت کے ساتھ قبولیت کا وقت ہے, کوئی کسی سے بدا ہوا نہیں ہے. ہر آدمی اپنے طور پر آزاد ہے, جتنا دیر چاہے مانگے, بس جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کو سامنے رکھے.